اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بار گفتگو کے جو عنوان ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، لیکن بہت سے دوستوں کا احباب کا اصرار ہے کہ کچھ آخر الزمان یا تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی جائے، جو میں پہلے ماضی میں کرتا رہا ہوں، اینڈ آف ٹائمز جس زمانے میں میں نے کیا تھا۔ کوشش کروں گا کہ کہیں کہیں اس حوالے سے بھی کوئی بات ان نشستوں میں ہو۔ صلیبی جنگوں کے دوران ایک نیا گروہ تاریخ میں سامنے آیا تھا، بہت ابھر کے، اور اسے ٹیمپلرز یا نائٹ ٹیمپلرز کہتے تھے۔ یہ یورپ کے وہ انتہائی سخت گیر اور جنگجو عیسائی سردار ہوا کرتے تھے جنہوں نے ناقابل تسخیر مسلمانوں کے خلاف تمام یورپ کے سرداروں کو نہ صرف یہ کہ جنگوں کا حوصلہ دیا، بلکہ کشت و خون کا ایک ایسا بازار گرم کر دیا اس دور میں کہ ایک طرح سے نیا دور بھی شروع کر دیا، جو آج بھی کئی صدیاں گزرنے کے بعد کسی نہ کسی انداز میں جاری ہے۔ اور ان کے عقائد کے مطابق تب تک جاری رہیں گے وہ تمام مارکے، وہ تمام جنگیں، وہ تمام تنازعات، جب تک حقیقی جناب مسیح علیہ السلام جنہیں وہ سمجھتے ہیں وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لا کے باطل قوتوں کو ختم نہیں کر دیتے۔ یہ نائٹ ٹیمپلرز کبھی مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ سیاہ فام عیسائیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے، کیونکہ یہ مذہبی سے زیادہ ایک نسلی مارکا آرائی کے قائل تھے۔ جو صلیبی جنگیں بڑھتی گئیں، ان نائٹس کی تعداد اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور پھر ان عیسائی سرداروں کی جگہ یہودی زوما نے لینا شروع کر دی، جو کہ بعد میں مذہب کا لبادہ کچھ اس طرح انہوں نے بدلا کہ لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ انسانی برادری کے لیے خدمت کا کام بھی کریں، اور وہ دعویٰ بھی کرتے تھے اس کا۔ وقت گزرتا گیا اور ساتھ ساتھ یہ گروہ مذہبی سے لے کے معاشرتی اور پھر معاشی اجارہ داری قائم کرتا دنیا پر ایک علاقے پر ایک غیر محسوس انداز میں حکمرانی کا سوچنے لگا۔ پس پردہ رہ کے اہم کاروباری اداروں سے لے کے حکومتوں تک کو یہ اپنے مقاصد کے لیے بناتا، گراتا، اور یہ اس کا ایک مخصوص ہنر بنتا چلا گیا۔ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ انہوں نے خود کو نائٹ ٹیمپلرز یا شروع میں ٹیمپلرز کیوں کہا؟ یہ کس چیز کی حفاظت کر رہے تھے، کس لیے کر رہے تھے، اور کس کے کہنے پہ کر رہے تھے؟ محققین کا کہنا ہے کہ یہ شروع میں صرف 12 ہوا کرتے تھے، 12 ٹیمپلرز، اور یہ ایک ایسے خزانے کی یا مقدس تبرکات کی حفاظت کے ذمہ دار تھے جو بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی سے وابستہ تھی۔ کچھ ماہرین اسرائیلیات کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ جو ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا تھا، وہ 9 سے 13 سال تک ان نائٹ ٹیمپلرز کے پاس رہا، اور پھر انہوں نے ہی اسے کہیں چھپا دیا، کسی ایسی جگہ پہ جہاں تک اب یہ خود بھی نہیں پہنچ پاتے اور نہ ہی وہ دنیا کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ بالکل ایک ایسا ہی معاملہ کچھ ہوا جیسے آپ کسی قیمتی شے کو تجوری میں بند کر کے اس کی چابی کہیں کھو دیں، یا اس کے تالے کے جو پاسورڈز ہیں وہ بھول جائیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اور وہ خود بھی اس کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں کہ اس کے بغیر انہیں دوبارہ دنیا پہ غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نائٹ ٹیمپلرز کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ تبرکات نہ انہیں ملے ہیں اور نہ ہی مل سکیں گے۔ انہیں صرف آخر الزمان میں حضرت امام مہدی برآمد کریں گے، اور پھر انہیں دیکھ کے کئی یہودی بھی امام مہدی پہ ایمان لے آئیں گے، لیکن کئی یہودی ایسے ہوں گے جو تابوت سکینہ کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیں گے۔ ان تبرکات کے محافظ کے طور پہ صلیبی دنیا میں مذہبی حیثیت سے فعال یہ گروہ جو ٹیمپلرز یا نائٹ ٹیمپلرز کہلایا، رفتہ رفتہ یہ تمام معیشت پہ حاوی ہوتا چلا گیا، اور ایک دور پھر ایسا بھی آ گیا جب یورپ کے تمام بادشاہ ان ٹیمپلرز کے مقروض ہو گئے۔ لیکن جب فرانس کے بادشاہ فلپس چہارم کے سامنے ان کی سازش کھلی تو اس نے تب کے ٹیمپلرز کے ساتھ ملے ہوئے پوپ کو برطرف کر کے ایک نئے پوپ کو
टेम्पलर्स के तमाम मामलात की छानबीन इन्वेस्टिगेशंस का हुक्म दे दिया। और फिर जो हकायक सामने आए वो इंतहाई खतरनाक थे। चुनाचे तमाम मुल्क में टेम्पलर्स को गिरफ्तार करके उनकी सरगर्मियों, उनकी तंजीमों पर पाबंदी लगा दी गई। फिर जब तमाम रायामा यूरोप की उनके खिलाफ हो गई, पूरे यूरोप में अवाम उनके खिलाफ खड़े हो गए, फांसियां, कैदें, सजाएं, तो उन्होंने फिर उसके बाद एक नया सबक सीखा, और वो ये कि एक ही हाथ में कुव्वत और इक्तिदार खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उसे तकसीम कर दिया जाए। मैं ज़ाती तौर पे इस नज़रिए को तस्लीम नहीं करता, लेकिन बहुत से यूरोपी मौरखीन जिन्होंने उस ग्रोह की तारीख पे गहरा मुतालिया किया है और कई किताबें भी लिखी हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में आज जो ये नया जमहूरी निज़ाम लाया गया है वो उनके उसी नज़रिए के मुताबिक है जो कि बादशाहत के मुतबादिल था, क्योंकि उनकी बरादरी ने महसूस किया था कि ज़ेरे ज़मीन या पस पर्दा रह के तमाम निज़ाम पर गिरफ्त रखना ज़्यादा मुनासिब है। फ्रांस के बादशाह फिलिप्स चहारम से बच के कई टेम्पलर जो थे वो स्कॉटलैंड पहुंच गए थे और उन्होंने वहां रफ्ता रफ्ता खुद को मजबूत कर लिया था, लेकिन बिल्कुल पस मंजर में रह के कि लोग उन्हें भूल जाएं, फरामोश कर दें। 1717 ईस्वी में ये टेम्पलर्स जब दोबारा यूरोप में उभरे, सामने आए, तो उनकी शनाख्त बदल चुकी थी। वो टेम्पलर्स नहीं थे, बल्कि अब वो फ्रीमेसन्स कहलाते थे। और टेम्पलर्स के कई नए ग्रोह यानी फ्रीमेसन्स का पहला बरतानिया के शाही खानदान का रुकन प्रिंस वेल्स फ्रेडरिक था, जिसके बाद बरतानिया के कई बादशाह, मलकाएं, शहजादे, शहजादियां, उमरा, लॉर्ड्स, वो तमाम के तमाम इस तंजीम का बाकायदा हिस्सा बनते गए और इतना ज़्यादा इसमें मुलविस हो गए कि साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल को भी कई बरतानवी फ्री मेसन ही कहते हैं। नई शनाख्त और गिरोह में माशरे के कदावर लोग और मुखय्यर हजरात बड़े पैमाने पे चूँकि आते गए और उसके नतीजे में ये तंजीम फ्री मेसन्स फिर बहुत मुनज़्ज़म हो गई। आज भी लाहौर के माल रोड पे वो इमारत मौजूद है जो एक दौर में फ्री मेसन्स का प्रिंस विक्टर लॉज EC 2370 कहलाती थी और जिसे बरतानिया के ग्रैंड लॉज ने 1885 ईस्वी में तामीर किया था और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से 1972 में पाकिस्तान में फ्री मेसन्स तंजीम पर और उसकी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी लगने के बाद अब तक की इमारत खाली है। इसी तरह कराची में अब्दुल्ला हारून रोड पे, जो कि एक दौर में विक्टोरिया रोड कहलाता था, उस पे फवारा चौक से कुछ आगे आप जाएं तो आपको एक इमारत नजर आती है, होप लॉज उसे कहते थे। और आज़ादी से पहले यहाँ कई अहम अराकीन 24 घंटे मौजूद रहते थे फ्री मेसन्स के, जिनमें कुछ के नाम अगर आप आज भी उस इमारत में जाएं तो आपको दीवारों पे लिखे नजर आते हैं। मसलन MMR शिराजी और MG हसन। 1973 में हुकूमत ने इस इमारत को अपनी तहवील में ले लिया था और तब से ये तंजीम खामोशी से मुल्क में काम करती है। कई ग्रैंड मास्टर्स हैं, अराकीन हैं इस तंजीम के। उसके अराकीन अहम कलीदी ओहदों पे फाइज हैं आज भी, लेकिन वो जब उनसे बात की जाए तो वो तस्लीम करते हैं कि हम फ्री मेसन्स हैं, लेकिन अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात से खुद को अलग करते हैं कि उनका कोई खुफिया एजेंडा है, लेकिन फिर वो तरदीद भी खुलकर नहीं करते। लेकिन वो लोग जो फ्री मेसन्स की अलामात, उनके मखसूस निशानात जो उनके पैगामात देने के लिए, पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें देख के चौंक जाते हैं। ख़ुसूसन एक आँख, मखसूस सितारे, पेंसिल, कैंपस, ये सब कुछ। माइकल जैक्सन, जिसे जदीद म्यूज़िक का बेताज बादशाह कहा जाता है, कई लोग उसे भी फ्री मेसन से मुंसलिक करते रहे और जब उसका एक मारूफ गाना डेंजरस सामने आया तो उसके बारे में कहा गया कि उसमें माइकल जैक्सन ने जानबूझकर या बेखबरी में पुरस्रार नादीदा कुव्वतों का जो पैगाम है वो दुनिया भर में भेजा है। माइकल जैक्सन की एक और एल्बम
blood on the dance floor کا گانا سوزی got your number، یہ جب سامنے آیا تو اس میں سوزی کے کردار پہ ہنگامہ ہو گیا مغرب میں، اور بڑا تنازع کھڑا ہو گیا کہ یہ سوزی کون ہے، اور اس کا تعلق بھی شاید کسی فری میسن کے کرداروں سے۔ یہ سب کچھ مغرب میں ڈسکس ہوتا آ رہا، اس پہ بحث ہوتی رہی، اس پہ کتابیں لکھی گئیں، اور اسی طرح سے میڈونا کا گانا لائک اے پریئر اور اس کے وہ 2 مصرے وہ بھی انتہائی متنازع ہو گئے، جہاں وہ کہتی ہے کہ جب تم میرا نام پکارو تو مجھے یہ دعا کی طرح لگتا ہے، میں اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتی ہوں اور تمہیں آدھی رات میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ اس گانے کو بہت سے لوگوں نے پھر یہ بھی کیا کہ انہوں نے اس گانے کو ریورس ٹریک کیا، اور اس میں او ہیئر اے سیٹن یعنی اے شیطان ہمیں سنو، اس کے واضح الفاظ انہوں نے پھر دنیا کے سامنے پیش کیے۔ فری میسنز آج دنیا میں موجود ہیں، پہلے بھی تھے ٹیمپلرز کے نام سے، آج بھی موجود ہیں۔ ان کا کیا رول ہے، کیا کردار ادا کرتے ہیں، کرنے کا سوچتے ہیں آگے، گفتگو آگے چلے گی تو اس پہ بات کریں گے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ میں نے آج کچھ آخر الزماں کے حوالے سے گفتگو یوں شروع کی کہ موجودہ دنیا کے حالات پر بیان کردہ پیش گوئیاں کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں، اور انہیں اہل سیاست یا وہ لوگ جو عالمی تناظر پہ ابھرتے منظر ناموں پر مغربی دنیا میں بیٹھ کر تمام معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ سینکڑوں کتابیں اور مقالات گزرے چند سالوں میں افغانستان، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں جاری جنگوں کے تناظر میں وہ لکھی گئیں، اور مذہبی عقائد سے ان کو جوڑا گیا۔ بھارت کی تمام تر سیاست ہی مذہب پہ تکیہ کر چکی ہے، اور موجودہ بحرانوں کے بعد ابھرتی نئی دنیا میں بائیں بازو کی نہیں بلکہ دائیں بازو کی انتہا پسندی مزید زور پکڑے گی، جس کا ایک مظاہرہ امریکہ میں زیادہ سیاہ فام شہریوں کی بیماری کے بعد ہمارے سامنے آیا۔ انسان ایک عجب تخلیق ہے اللہ کی، اپنے خیالات کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیالات۔ حالانکہ سچ صرف یہ ہے کہ مستقبل ایک خیال ہے اور ماضی ایک یاد ہے، اور صرف حال ہی حقیقت ہے۔ انسان ماضی کو مستقبل اور حال کو ماضی میں جا کر جب سوچنا شروع کر دیتا ہے تو گویا وہ بہت غور و فکر سے ترتیب دیے گئے ایک اپنے ضابطۂ حیات، اپنے تمام مقاصد کو خود ہی بے مقصد بنا دیتا ہے، اور اس طرح تمام زندگی، اس کے پلانز، اس کی منصوبہ بندیاں، علم و عمل اور خیال و حقیقت، یہ بحث میں کھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ایسا کروں کہ نہ کروں، گناہ تو نہیں ملے گا، لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، اگلے ہفتے سے ایسا نہیں کروں گا، بعد میں دیکھتا ہوں، چند روز کچھ گڑبڑ کر لیتا ہوں، پھر ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ بحث چلتی رہتی ہے اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ انسان صرف حال میں ہی زندہ ہے، مستقبل تخیل اور تصور کے پردوں میں کہیں چھپا ہے، اور ماضی یادوں کے حجاب میں، اور یہی پردے جو ہیں یہ انسان کو، یہ پردے، یہ حجاب انسان کو ہر وقت بے چین رکھتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کبھی اپنا ہاتھوں کی لکیریں کسی کو دکھاتا ہے، کبھی وہ ٹیرو کارڈز، کبھی زائچے بنواتا ہے، اور یہ بھی اس کی خواہش ہے کہ زندگی میں جن خوبصورت رستوں سے وہ گزر کے آ گیا وہاں سے وہ پھر گزرے، لیکن یہ سب کچھ اس کے بس میں نہیں ہے، اور اسے یہ سمجھنا بھی دشوار ہوتا ہے کہ ایک بدحال حال میں، یعنی بدحالی ہو اگر حال میں، تو ایک خوشحال مستقبل کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مستقبل کی تو صفت ہی یہ ہے کہ وہ حال کا محتاج نہیں، وہ اپنا حوالہ
اپنی ترکیب خود ہے. یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے. بہت سے لوگ جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا تو بہت برا حال ہے, آگے جا کے پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا, ایسا نہیں ہے. مستقبل کا اپنا الگ حوالہ ہے, اپنی ترکیب مستقبل کی خود ہے. غریبوں کے لیے دولت, بیماروں کے لیے شفا, یقین کو وسوسہ, وسوسے کو یقین, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ مستقبل کی مرضی ہے اور یہی خدا کی مرضی ہے, اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے. بار بار حکم ہے, حکم, یہ ذہن میں رکھیے گا. حکم ہے کہ مایوس نہیں ہونا, اور بڑا سخت حکم ہے. یعنی اپنے مستقبل سے مایوس ہونے کی اجازت ہی نہیں. خدا کی رحمت پر کامل بھروسے کا حکم ہے. اور ایک سادہ سی بات یہ ہے کہ رحمت ہمیشہ ہونے والی ہوتی ہے, اور ہمیشہ ہوتی ہے, اور جب نازل ہو جاتی ہے تو انسان اسے پھر اس کے بعد اپنی قابلیت, اپنی محنت, یہ میری عقل کی وجہ سے ہوا, یہ میری محنت کا پھل ہے, یہ کہتا ہے. اور اس کی جبلت ہے انسان کی کہ اللہ کو تبھی یاد کرتا ہے جب کشتی حج کو لے کھاری ہوتی ہے, جب کنارے پہ جا لگتی ہے تو پھر اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھنا شروع کرتا ہے. ہمیں سے بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اپنے حاصل کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں. نہ صرف مستقبل سے مایوسی سے منع فرمایا گیا, بلکہ ماضی کے اعمال یا غلطیاں بھی جب یاد آئیں تو خود کو کوسنے کے بجائے صرف سر ندامت سے جھکا لیا جائے تو کیا حرج ہے, کیا مشکل ہے. گناہ کے لیے ہی تو مغفرت ہے, توبہ ہے, لیکن توبہ کی قبولیت کچھ اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ گناہ دوبارہ سرزد نہ ہو اور اس طرح کے گناہ کی یاد بھی ختم ہو جائے. یعنی جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حال ہے, یہ لمحہ موجود حال, اس کے عمل سے ہم اپنے ماضی کے اعمال کو بھی بدل سکتے ہیں توبہ استغفار کر کے. ماضی کفر تھا تو کلمہ پڑھ کے حال مومن ہو گیا, اور جب حال بدل گیا تو ماضی ہی تبدیل ہو گیا. کس قدر آسان سی بات ہے کہ انسان رستہ بھٹک جائے, ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہے, راہوں کے پیچ و خم میں کہیں گم ہو جائے, رستہ بھٹک جائے, ادھر ادھر نکل جائے جنگلوں میں, کہیں اور دائیں بائیں, اور پھر ایک چھوٹا سا سیدھا رستہ اسے نظر آئے اور وہ منزل پہ پہنچ جائے. تو اس کے سفر کی تمام مشکلیں اس کی کامیابی کا حصہ بن جاتی ہیں. پھر وہ بات کس طرح کرتا ہے دوسرے سے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طرح آسانی سے نہیں, بڑی مشکلوں, بڑی ریاضتوں, بڑی کوششوں کے بعد یہاں منزل تک پہنچا ہوں, یہ کہتا ہے دوسروں سے. گویا حال میں یہ جو لمحہ موجود میں پریزنٹ ٹینس میں ہمارے خیال کا جو چراغ ہے وہ ماضی کے اندھیروں کو بھی ختم کرتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی نئی روشنیاں جلاتا ہے, نئی شمع جلاتا ہے. گویا ہمارا اس وقت کا خیال جو میں اس وقت سوچ رہا ہوں یا آپ سوچ رہے ہیں, وہی ماضی اور مستقبل پہ حاوی آ سکتا ہے, اور ہم اپنے ماضی اور مستقبل کو صرف اپنے اس وقت کے خیال میں ہی سوچ سکتے ہیں. کس قدر عام ہے یہ خیال. کبھی ہمیں گزرے دنوں کا عکس دکھاتا ہے, کبھی مستقبل کا خواب, اور یہ جو خیال ہے اگر کسی طرح یہ جو میں سوچ رہا ہوں, جو میرا خیال ہے اس وقت, کسی طرح اس کی اصلاح ہو جائے تو گویا تمام ماضی, حال اور مستقبل سب درست ہو جائے گا, تمام زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے. زندگی ایک اکائی ہے, ایک یونٹ ہے, باقی سب حوالے ہیں, ماضی, حال, مستقبل. آخری لمحہ, آخری سانس یہ فیصلہ کرے گا کہ زندگی کیا تھی, انعام تھی یا سزا, کامیاب یا ناکام, نوازش یا آزمائش. حال بظاہر صرف ایک لمحہ ہے, یہ جو وقت ہے, یہ جو لمحہ موجود ہے, یہ ایک نقطہ ہے. لامحدود ماضی, طویل لامحدود اور بے پناہ مستقبل کے درمیان ایک سنگم, ایک نقطہ, ایک لمحہ میرے حال کو ماضی اور میرے مستقبل کو حال بنا رہا ہے, گھڑی کی ہر دم ہلتی سوئی کے ساتھ یا دل کی چلتی دھڑکن کے ساتھ. یہی لمحہ
ہمارے فکر و عمل کی حد ہے۔ یہ سراپا راز لمحہ ہے، ایک لمحہ یہ پھیل کر صدیوں پر محیط بھی ہو سکتا ہے، بہت طویل بھی ہو سکتا ہے، اور انسان کو مکان سے لامکان تک لے جا سکتا ہے، ایک لمحہ۔ صاحب حال کوئی انوکھی مخلوق نہیں ہوتے، کوئی جدا نہیں ہوتے، وہ ہم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی دنیا میں ہی انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ ایک صاحب حال نے جنازہ دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ زندگی کی آخری منزل۔ تو کہا کہ اگر یہی آخری منزل ہے تو میں کون سی منزل میں ہوں؟ کیوں نہ جا کے آخری منزل کو ہی دیکھوں؟ پھر وہ اپنا تخت چھوڑ کے جنگلوں کی طرف راز پانے نکل گیا۔ ایک صاحب حال ان کی ملاقات مولانا روم سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ مولانا یہ کیا علم ہے؟ مولانا نے کہا کہ آپ نہیں جانتے۔ صاحب حال نے اپنا علم ظاہر کیا تو مولانا بولے کہ یہ کیا علم ہے؟ تو صاحب حال نے جواب دیا کہ یہ وہ علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات تھی۔ صاحب حال کو آپ سپرمین بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ صاحب وجدان اور مشاہدہ ہوتے ہیں۔ انہیں غور سے دیکھیں تو ان کی فطرت میں آپ کو وفا اور استقامت دو بنیادی خوبیاں نظر آئیں گی۔ کوئی بھی انسان اگر صاحب علم نہ بھی ہو تو وہ صاحب حال ضرور بن سکتا ہے اپنے عمل کی استقامت کی وجہ سے، لیکن پھر اس کا صاحب حال بن جانے کے بعد صاحب علم ہونا پہلا قدم ہوتا ہے۔ مثلا ایک مصور، ایک آرٹسٹ، آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں، بڑی خوبصورت پینٹنگز، تصویریں وہ بناتا ہے، زبردست پینٹنگز، اس کی مختلف مناظر، مختلف لوگوں کی تصاویر بناتا ہے، بڑی مہنگی اس کی پینٹنگز بکتی ہیں، لیکن ایک روز اچانک خود بخود اس کا جو برش ہے وہ کینوس پر آیات قرآنی کی خطاطی کے شپارے تخلیق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآنی آیات میں پھر وہ مصور، وہ آرٹسٹ اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ اس کا باطن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو آرٹسٹ تھا، اعتراض شروع کرتے ہیں، یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، یہ کچھ اور تھا، سب لوگ اس کا خوب تمسخر اڑاتے ہیں، یہ معمول ہے۔ لیکن وہ سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو ہونا تھا بس وہ ہو گیا، کرنے والے نے کر دیا۔ وہ کافروں کو ایمان عطا کرتا ہے، اندھیروں میں روشنی جلا دیتا ہے، اور صاحب استقامت کو صاحب حال بنا دیتا ہے۔ سارے جتنے لوگ ہیں ان سب کے فتوے اس شخص کے خلاف بھی لگ جائیں تب بھی حقیقت اور صداقت صاحب حال کے پاس ہی ہوگی۔ لوگ اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں، اعمال صرف نتائج ہوتے ہیں، ریزلٹس ہوتے ہیں، اصل کام تو انسان کی کوشش ہوتی ہے، اس کی نیت ہوتی ہے، نیت کرنی پڑتی ہے، عمل اس کے بعد خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور عقیدہ اندھا یعنی بلائنڈ فیتھ بڑا گناہ ہے، بڑی غلط بات ہے۔ اسے سچ کے ترازو پہ تولیں تو پھر وہ ایمان بنتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر تکلیف، آزمائش، مشکلات نہ ہوں تو دنیا میں اچھی زندگی ممکن نہیں۔ یہ بات بڑی عجب سی لگے گی آپ کو، لیکن وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں قدرت ایک مشکل زندگی دیتی ہے، آزمائشوں سے گزرتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا کر کے، اور پھر کامیاب بندے، اللہ کے کامیاب بندے بن کے تمام امتحانوں سے وہ گزرتے ہیں۔ وہ جنہیں ہم مشکلیں یا مصیبتیں سمجھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام آزمائشوں سے سرخرو کرے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو فوری طور پہ انسان کے دماغ میں لاتعداد سوالات جنم لیتے ہیں۔
کہ اس میں کیا مصلحت تھی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پھر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، کوئی حادثہ ہوا کہ میں زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا، اس میں کیا مصلحت تھی کہ میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی اور میرے بچے بہت چھوٹے تھے، اس میں کیا مصلحت تھی کہ میرا کاروبار اچھا خاصا جو میں نے بڑی محنت کر کے رزق حلال کے حصول کے لیے بنایا تھا وہ ایک دم برباد ہو گیا، اب میں لوگوں کا محتاج ہوں، اس میں کیا مصلحت ہے؟ بات سمجھنے کا ایک تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے وجہ یعنی کاز اور ایفیکٹ کی سادہ سی ایک بات یوں کر کے آگے نکل جائیں کہ آپ پر کوئی ناگہانی مصیبت یا آفت آنا ایک وجہ یا کاز ہے، اور اس کا اثر یا اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ تکلیف یا درد ہے جو آپ برداشت کرتے ہیں۔ ایک انتہائی مشکل وقت آیا اور اپنا زخم آپ پہ چھوڑ کے چلا گیا، لیکن اگر آپ اللہ کے حوالے سے بات کریں تو پھر اس کو ماننے کے بعد یہ جو پیچیدہ سا سوال ہے یہ بہت سادہ ہو جاتا ہے کہ بے شمار تکلیفیں آپ کو زیادہ محنت کرنے والی عبادتوں سے آزاد کر دیتی ہیں، کیونکہ پھر وہ جو تکلیفیں ہیں، وہ جو آزمائشیں ہیں، وہ عبادت کا بدل ہو جاتی ہیں، اور آپ اس تکلیف پہ صبر کر کے، اس پہ خاموش رہ کے، اسے اللہ کی رضا جان کے، شکر کر کے، اسے پھر عبادت کا درجہ بھی تو بنا دیتے ہیں، یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ جو نقصان ہونا تھا، تکلیف پہنچی تھی، وہ تو ہو گیا، لیکن اگر اس پہ گلہ، شکوہ، شکایت یہ سب کچھ کرنے کے بجائے عبادت، ایک بہترین عبادت کا درجہ اسے دے دیا جائے تو کیا یہ بات کمال نہ ہوگی؟ مثلا ایک شخص شہید ہو گیا، زخموں سے چور، اللہ کی راہ میں اس نے جان دے دی، اب یہ انتہائی تکلیف کیا اس کی انتہائی عبادت نہیں بن گئی؟ کہ اس سے یہ سوال ہوگا کہ اس نے شہادت سے ایک روز پہلے کتنی خیرات کی تھی، یا کیا شہادت کے وقت وہ وضو سے تھا، نماز کی تیاری کر رہا تھا؟ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بطور ایک شہید حاضر ہو گیا ہے، بلند ترین درجے پہ فائز ہو گیا ہے۔ تکلیف پہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یعنی کون ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ باقی یہ سوچنا کہ اہل خانہ کا کیا بنے گا، ان کا خرچہ کیسے چلے گا، ان کا پالنے والا کون، خود اللہ ہے۔ اور شاید پریشان ہوتے جو بچے ہیں، جو اہل خانہ ہیں آپ کے، ان کی وجہ سے ہی شاید کچھ مہربانیاں ہو جائیں یا ہو رہی ہوں آپ پہ۔ سوچیں کہ ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی یتیم کر دیا گیا تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے تمام فرشتے بھی، اور یتیم کے لیے اللہ تعالیٰ کے بڑے کلمات ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بس میں یہ کیوں نہیں ہے، کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صبر اور حوصلہ بھی ایک انعام ہوتا ہے۔ اگر پریشانی کے دور میں اللہ تعالیٰ سے قربت ہو جائے تو پھر کیا پریشانی، کہ پریشانی کیا ہے؟ اللہ سے قربت ہو گئی اس دور میں، بہت کچھ سمجھ لیا آپ نے۔ سوچیں کہ آپ کسی دشواری کا شکار ہوں اور آپ کا چاہنے والا نزدیک آ جائے تو، اور وہ چاہنے والا جو ہر شے پہ قادر ہو، تو یہ کیا مشکل نہیں؟ یہ تو قرب کے زمانے ہوا کرتے ہیں۔ لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف زندگیاں مشکل ہو رہی ہیں، دشوار ہو رہی ہیں۔ امیر پریشان ہے کہ کب دولت ہاتھ سے نکل جائے، غریب پریشان ہے کہ زندگی کیسے گزرے گی، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ نیک پریشان ہے کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو پا رہا۔ والدین اولاد کے ہاتھوں پریشان ہے، اولاد اپنے والدین سے نالاں ہے، ماتحت گستاخ ہیں، اور افسران سے پریشان ہیں کہ افسران جو ہیں وہ نااہل اور کرپٹ ہیں، یہ ماتحتوں کا کہنا ہے، اور افسران یہ کہتے ہیں کہ ماتحت جو ہیں وہ گستاخ ہیں، بات نہیں سنتے، کام نہیں کرتے۔ خرچ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے بغیر خرچ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ اس کے بغیر ایک مناسب کفن اور قبر تک بھی دستیاب نہیں۔ مریضوں سے ڈاکٹروں کے خلوص کے دور گزر گئے، اور اب مریض کے حال سے زیادہ
اس کے مال پہ نظر ہوتی ہے۔ پہلے طلبہ اساتذہ سے ڈرتے تھے، اب اساتذہ آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، طلبہ سے خوف زدہ طلبہ پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ گویا ہر شعبہ حیات میں اپنے اپنے انداز میں پریشانیاں ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ہر ستارہ جو ہے وہ مدار میں سرگرداں بھی ہے، گھوم بھی رہا ہے، لیکن کہیں کہیں وہ بھٹک بھی رہا ہے اور اس کو اندیشہ بھی ہے کہ وہ کسی وقت دوسرے ستارے سے ٹکرا جائے گا۔ بات وہی دہراؤں گا کہ پریشانی حالات سے زیادہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے لمحہ موجود سے گریزاں ہو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جو ہر وقت گزرے ہوئے زمانے میں، اس کے غم میں اور آنے والے حالات سے خوف زدہ رہتا ہے، وہ دکھی بھی رہتا ہے۔ اگر زندگی ہمارے اپنے عمل کا نام ہے تو اس کے اندر پیدا ہونے والے جتنے بھی پھر بگاڑ ہیں، خرابیاں ہیں اور فساد ہیں، اس کے بھی تو پھر ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم خود اپنا ہی علاج نہیں کر سکتے، اگر زندگی اپنے آپ پہ خود بوجھ ہی ڈالتی چلی جا رہی ہے ہماری زندگی، اور ہم خود ہی اپنی مصیبتوں کے مصنف اور تخلیق کار بھی بن چکے ہیں، تو پھر چارہ گھر کہاں ملے گا؟ ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے علاوہ کچھ نہیں بن سکتے، ہم اپنے علاوہ کچھ نہیں بن سکتے۔ یہ نظام ہستی ہے اور یہی زندگی کا راز ہے۔ ہر انسان حکمراں بننا چاہتا ہے، وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے، خلیفہ بننا چاہتا ہے۔ اگر یہ خواہش پوری ہو جائے تو ساری دنیا میں سب بادشاہ بن جائیں گے، تو کس پہ حکمرانی کریں گے؟ کوئی انسان ایسا نہیں جو چاہتا ہے کہ وہ غریب رہے، لیکن اگر ساری دنیا کے سارے ہی لوگ امیر ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام دولت کو برابر لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن کیا چہرے برابر ہو جائیں گے؟ کیا ان کے عمل، ان کی عقل، ان کا کردار سب برابر ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسی بیماری کا آپ علاج کرتے ہیں، کسی بھی بیماری کا، تو اس کے نتیجے میں سائیڈ ایفیکٹس اور نئی بیماریاں جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی بیماری ہر وقت، ہمیشہ، ہر دور میں مہلک اور لا علاج رہتی ہے، اور اگر علاج سائنس بن جائے، بیماریاں ختم ہو جائیں، تو پھر دعا کا کیا مقام ہوگا؟ جو شخص آج اپنے آج کے دن اور آج کے لمحے پہ راضی ہو گیا، وہ پریشانیوں سے نکل گیا۔ اگر زندگی سے گلہ اور شکایت آپ نکال دیں، پریشانی ختم، خود کو پسند کرنا اور دوسروں سے نفرت ختم کر دیں تو پریشانیاں ختم۔ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی آرزو ختم کر دیں تو پریشانیاں ختم۔ دنیا میں کوئی ایسی رات نہیں آتی جو دن کی روشنی کے سامنے دم نہ توڑے، اور کوئی دن ایسا نہیں آتا جو پھر رات کے سامنے شکست نہ کھائے۔ کوئی ایسا غم نہیں جو کٹ نہ جائے، اور کوئی خوشی ایسی نہیں جو ہٹ نہ جائے۔ گردش شام و سحر انسان کو سب کچھ عطا کرتے ہیں اور واپس بھی لے لیتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے آپ سے ہی محروم ہو کے پریشان ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ انسان خود ہی کسی اور طاقت کا محتاج ہے۔ اسی طاقت نے انسان کو اس دنیا کے سفر پہ ڈالا، اسی نے دیا، اسی نے لے لیا۔ کہانی ایک ہی بیان کرنے کی ہے، الفاظ الگ الگ ہو جاتے ہیں، ان کا ہیر پھیر ہوتا ہے۔ غصے کو رحمدلی اور ماتم کو خوشی اور آنسوؤں کو کہکوں میں بدل سکتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے نجومی کو دربار میں بلایا اور اس سے اپنا زائچہ بنانے کے لیے کہا۔ نجومی نے زائچہ بنا کے کہا کہ جہاں پناہ، آپ کے تمام رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ انتہائی پریشان ہوا زائچہ دیکھ کے، اور غصے میں آ کے اس نے نجومی کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈلوا دیا، اور منادی کروا دی پوری سلطنت میں کہ کوئی اور نجومی ہے جو بادشاہ کے لیے اچھا زائچہ تیار کرے۔ یہ کیا منحوس بات کر کے چلا گیا نجومی۔ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے بھی زائچہ تیار کیا اور کہا کہ جہاں پناہ، آپ کی عمر طویل ہے، آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ عمر پائیں گے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے نجومی سے کہا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ نجومی نے کہا کہ جہاں پناہ، بس میرے استاد کو رہا کر دیں جو کہ آپ کے قید خانے میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے بھی بات وہی کی تھی جو میں نے کہی، لیکن وہ الفاظ کے انتخاب میں مار کھا گیا، محتاط نہیں رہا۔ آپ رشتہ داروں سے زیادہ عمر پائیں گے
یا سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے، بات ایک ہی ہوئی، اس سے بولنے میں غلطی ہو گئی۔ ذائچے بدل لینے سے سچ نہیں بدلتے، تقدیر نہیں بدلا کرتی، صرف صبر کرنے والے اس مقام سے آشنا کر دیے جاتے ہیں جہاں وہ شکر کو سمجھتے ہیں، اور یہی انسان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔